الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عرفان قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور آج بحمد اللہ تعالی ہم مغفرت کے 10ویں درجات پر فائز ہوں گے۔ یہ بات طے ہے کہ ماہ مبارک کا یہ عشرہ جو ہے یہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بالتدریج مغفرت فرماتا ہے۔ جب اس نے اعلان مغفرت فرما دیا ہے تو مغفرت ہو گئی۔ اور یہ جو 10 دن مسلسل مغفرت کا تسلسل ہے، اس میں کوئی ایسی کھاتہ داری نہیں ہے کہ فلاں کھاتے کے لوگوں کی بخشش ہے، فلاں کی اگلے دن کروں گا، فلاں کے اگلے دن نہیں۔ جب اعلان ہو گیا تو ہو گیا۔ یہ جو مسلسل 10 دن مغفرت کا تسلسل موجود ہے، اس میں مغفرت کے بعد یعنی مغفور لوگوں کے درجات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے کہ اس ٹائٹل پر، اس عظمت میں، اس تشخص اور تقدس پر ان کی مغفرت جو ہے ہو گئی ہے۔ تو لا شریک ہو کر، علی کل شیء قدیر ہو کر جب اعلان فرما رہا ہے تو پھر جتنی بڑی اس کی ذات ہے اتنا بڑا اس کا کردار ہے، اتنی بڑی اس کی حرمت ہے، اور اس کے ہر اعلان کا اتنا بڑا تقدس ہے۔ اس نے اپنی شایان شان اس طرح یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی محبت، رحمت اور شفقت کا اظہار فرمایا ہے۔ پہلے عشرے میں ہمیں اپنی رحمت کے سمندر میں اتارا اور بے تحاشا رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اور پھر دوسرے عشرے میں مغفرت کے سمندر میں اتار دیا، اور طے در طے مغفرتوں کا اعلان ہو رہا ہے اور اپنی شان سے وہ کر رہا ہے۔ اور یہ 10 دن مسلسل اس نے امت مصطفیٰ کی مغفرت کا ایک تسلسل جاری فرمایا ہوا ہے۔ تو آج 20ویں رمضان المبارک ہے اور 20واں روزہ ہے اور 20واں ہی پارہ ہے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے گفتگو کریں گے۔ اس کا اگلا حصہ پھر مغفرت کے بعد ہم نجات کے عشرے میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک منظر نامے میں اس کی رحمت کا غلبہ نظر آتا ہے۔ جب رحمت کی آغوش میں لیتا ہے تو بھی رحمت رحمت ہی ہے، جب کسی کے گناہوں کو ڈھانپتا ہے یا معاف فرماتا ہے تو بھی اس کی رحمت کا جذبہ ہے، جب کسی کو اپنے غضب سے نجات دیتا ہے، غصے سے نجات دیتا ہے تو بھی رحمت کے جذبے سے۔ گویا اولین داعیہ جو ہے وہ رحمت ہے۔ تو جس ذات والا صفات کی شان ارحم الراحمین ہو اور مسلسل اس کی رحمت کا تسلسل جاری ہو تو پھر ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے، ہمارے معاملات کی کیا حیثیت ہے، ہماری کمزوری کی کیا حیثیت ہے۔ بس اس کی یہ شان کریمی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہیں۔ اس لیے کسی پنجابی شاعر نے خوب کہا تھا کہ لام لکھیا سی وچ تفسیر اندر ایویں خبر کتاب فرماؤندی ہے، وہ ساری مخلوق غرق جاندی جویں خلق امال کماؤندی ہے، جدو قہر دی نظر ہے رب کردہ ادو شرم روزے ولو آؤندی ہے۔
جدو قہر دے نظر ہے رب کردہ ادو شرم روزے ولو آؤندیے ستار بخش چل کے اس محبوب دے پیر پھڑیے جدی گور آرام پہنچاؤندی۔ یہ تو کوٹا ہے اس کی رحمت کا، اور پھر جو حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے ان کا تو مزاج ہی رحمت ہے، اور ان کی رحمت کا جغرافیہ عالمین پر ہے، عالمین کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ پھر قرآن کریم کا ہر حرف رحمت ہے، رمضان کریم کا ماحول رحمت ہے، تو چاروں طرف سے تو امت مسلمہ کو رحمت نے سمیٹ رکھا ہے، گھیر رکھا ہے۔ تو بتائیے پھر امت اگر خود چھلانگیں لگائے رحمت کے دریا سے نکل کر آگ میں جانے کی، تو پھر اس میں امت کا قصور ہے، ان رحمتوں کے جو منابع ہیں مراکز ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے امت کو یہیں رہنا چاہیے، اسی میں امت کی بھلائی ہے اور عظمت ہے۔ آئیے یہ سورہ نمل ہے، اور اس کا کچھ حصہ 19ویں پارے میں بھی ہے۔ نمل اس چیونٹی کو کہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئی، اور یہ معاملہ بڑا معروف ہے، اور اس کی تفصیل میں اترے بغیر ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنی الہ ہونے کے دلائل دیے ہیں، حالانکہ وہ دلائل دینے کا محتاج نہیں، نہ یہ دلائل اس کی ضرورت ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، خاص کر علماء کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی جب بھی بات کرو دین کی بابت تو دلیل کی عظمت میں کرو، دلیل کے بغیر نہیں۔ یہ جو آپ کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے مسلکوں کا ایک تسلسل ہے جس نے امت مسلمہ کی وحدت کو آگ لگائی ہوئی ہے، اور امت کے وہ معصوم لوگ ان کا قصور نہیں ہوتا اس آگ میں جھونک دیے جاتے ہیں۔ تو ان کو سمجھا رہا ہے کہ دلیل جب میں نے الہ ہونے پر دلائل دیے ہیں تو آپ اپنے خیال کی دنیا میں اتر کر کیوں دین تراشتے ہو؟ جو بات کرو دلیل شریعہ کی عظمت پہ کرو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو جس شخص کے دامن میں یہ دلائل ہیں، قرآن ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس وہ کیسا ہے، جس انداز کا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ اس نے خود کو نہیں پیش کیا، دلیل کی حرمت کو پیش کیا ہے، اور دلیل ہی وہ طاقت ہے جس نے شعور کو بریدگی بھی دی ہے اور اطمینان بھی دیا ہے، قلب و روح کو بھی تسلی دی ہے۔ تو دلائل کے اندر بھی سنجیدگی ہونی چاہیے، اور دلیل وہی قابل قبول ہے دین کے بابت جو دلیل شرعی ہو۔ یہ جو ہم نے تراش خراج کی ہے کہ فلاں امام نے یہ کہہ دیا ہے، اگر اس امام کے کہنے کے پیچھے قرآن کا نور طاقت بن کر کھڑا ہے تو اس کا امام کا کہنا 100% حق ہے۔ اگر اس نے خیال سے اپنا تجزیہ تجربہ پیش کیا ہے تو یہ امت کے لیے کوئی واجب نہیں ہے کہ امت اس بات پر بھی پابند ہو، کیونکہ فقاہت کے اندر بہت بڑا میدان ہے، لمحہ بلمحہ اختلاف ہے، ہر مسئلے پر اختلاف ہے، تو پھر امت اسی طرح اختلاف میں ہی الجھی رہے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ دور ختم ہونا چاہیے اور امت کی وحدت کو وحدت کے اندر لے آنا چاہیے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی توحید کے اور الوہیت کے دلائل کیسے دیے؟ سب سے پہلی دلیل، بھئی تم میرے علاوہ الہ مانتے ہو کسی اور حقیقت کو، مٹی کو، تانبے کو، کانسی کو، پیتل کو، اور جو کے بنائے ہوئے ستووں سے بتوں کو۔ بھائی جہالت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار۔ اب تو سننے والے بھی پریشان ہوں گے کہ یہ ایسا بھی دور رہا ہے، انسان اس قدر بھی ذہنی طور پر گر چکا تھا، اخلاقی طور پر اس کا یہ پسماندہ ہو چکا تھا۔ ہاں ہو چکا تھا، یہ حقیقت ہے۔ اسی پسماندگی کی تو مذمت بیان کرتا ہے قرآن کہ انسان تیری قد و قامت بڑی خوبصورت ہے، تجھے جو شعور دیا گیا ہے، خلقی اور خلقی اوصاف پر تعلیم دی گئی ہے، تیرا اصل روش حیات جو ہے اس طرز میں ہونا چاہیے، تو کس جہالت کا شکار ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھو اسلام نے بڑا کھلا ماحول دیا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو لوگوں نے اپنی ذہنی تراش خراش میں تعلیمات ترتیب دی ہیں ان کو بھی دیکھ لیا جائے اور ان کے نتائج کو بھی، اور جو وحدہ لا شریک کی تعلیمات ہیں جو اس نے عنایت فرمائی ہے شریعت کا نور، اس کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس کے عمل پر نتیجہ جو ہے وہ بھی دیکھ لیا جائے۔ تو جو عمل نتیجہ دے بھلائی کا تو وہ سچا ہے۔ تو بڑے بڑے نظریات آئے، ڈارون آیا، ناتش آیا، نیوٹن آیا، پتہ نہیں کتنے کتنے مغربی مفکرین آئے، اور ہمارے من چلے
مسلمانوں نے، انگریزی دانوں نے سمجھا کہ یار ساری فکر جو ہے وہ یہاں طواف کر رہی ہے. اور اللہ کے بندو، ان فلسفوں کو دیکھو، ان کی عمر کو دیکھو، وہ کہاں تک چلے اور کہاں تک مفید رہے. یہ فلسفہ دیکھو جو قدرت نے دیا ہے. کسی فکر اور فلسفے میں ایسی رعنائی اور طاقت ہے جہاں انسانیت کی ساری اکائیوں کو ایک کر دیا جائے؟ کسی کے دامن میں نہیں ہے. وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہم نے اسے صرف کلمہ سمجھا. اللہ کے بندو، اس کے نور میں ہم اتریں گے تو پھر وہ ساری کائنات کے حقائق کھل جائیں گے، ساری عظمتیں سامنے آ جائیں گی. خیال آرائی کا نام دین نہیں ہے، یقین کی انتہا کا نام دین ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ذات نے اپنے الہ ہونے کو جو دلائل دیے، سمجھایا کہ بھئی دلیل سے بات کرو مولوی صاحبان، خود ساختہ باتیں نہ کرو. اپنا مسلک مشرب جو بنایا ہے حجرے میں بیٹھ کر خیالی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن کی عالمگیری حرمت جو ہے، آفاقی حرمت جو ہے، یہ اصل دین ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آفاقی ہونا، یہ دین ہے. اور جس مسلک مشرب کے اندر آفاقی تعلیمات ہیں اور اس کی آفاقیت کے پیچھے قرآن کا نور طاقت بن کے کھڑا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت طاقت بن کے کھڑی ہے، بطور دلیل مؤثر موجود ہے، تو وہ مسلک بھی سچا ہے، مشرب بھی سچا ہے. اور جس کے ہاں صرف حضرتوں کے قول ہوں تو وہ کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوا. ہر عالم دین سبحان اللہ اس کا اعتماد ضرور ہے، لیکن اس کی شخصیت دلیل شرعی نہیں ہے، اور اس کی فکر دلیل شرعی نہیں ہے. دلیل شرعی یا اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یا اگر کسی کو ان دلائل میں سے دلائل میسر نہیں آئے تو پھر مجتہد علماء کا جو فیصلہ ہے وہ دلیل شرعی ہے، جس کو ہم اجماع کہتے ہیں. یا وہ قیاس شرعی دلیل شرعی مانی جاتی ہے کہ کسی امر میں اللہ نے کو حکم فرمایا ہو اور اس حکم کی جو علت بیان فرمائی ہو، اگر وہ علت کہیں کسی غیر منصوص منظرنامے میں بھی اگر محسوس ہوتی ہے تو پھر منصوص علیہ پر اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے. تو دو دلیلیں تو بنیادی ہیں نا، مبانی ہیں نا. تو دو دلیلیں عند ضرورت ہیں. اجماع اولاً کوئی شے نہیں ہے، قیاس اولاً کوئی شے نہیں ہے. اس پر تو انشاءاللہ علمی گفتگو بعض مناظرات میں ہوتی رہے گی. لیکن سردست آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی اس سادہ عظمت پر جاتے ہیں. سبحان اللہ، خدا علیم بذات صدور ہو کے بھی اتنی سادہ بات کرتا ہے کہ اس سے سادہ بات کرنے کا امکان ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کی ان سادہ باتوں کو ہم نے الجھایا ہوا ہے، جس وجہ سے ہم خود الجھ گئے ہیں. قرآن کہتا ہے امن خلق السماوات والارض. بھئی جو تم بت پرست ہو، جنہوں نے بتوں کو خدا کہنا شروع کر دیا، ان کی پوجا شروع کر دی وغیرہ وغیرہ، تو آپ ایک طرف ان کو رکھیں اور ان کی صلاحیتوں کو رکھیں، اور جو تم پوجا کرتے ہو اس پوجا پاٹ کے بعد جو مرتب ہونے والے آپ کی پوجا پر جو نتائج ہیں، خواہ وہ معاشرتی ہیں، سماجی ہیں، سیاسی ہیں، اخلاقی ہیں، روحانی، ان کو الگ رکھو. اور دوسری طرف آؤ نا، لا شریک کی رحمت کی شان کے اندر آؤ نا، پتہ چلے کہ نتائج کدھر ہیں، اخلاق کی حرمت کہاں ہے، کردار کا تقدس کہاں ہے، اور کرامت اور بزرگی کہاں ہے، تو اندازہ ہو جائے گا. تو جدھر یہ چیزیں میسر ہوں ادھر ہو جاؤ. بتوں کی بابت تو آپ فرما چکے، سماعت فرما چکے، اور بار بار اس کی مذمت بیان ہوئی ہے، اور کئی پاروں کے اندر اسے بیان کیا گیا ہے کہ بے نتیجہ سرگرمی ہے اور جہالت ہے، اور یہ نحوست ہے. اس سے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، رویے تباہ ہو جاتے ہیں، سوسائٹی نہیں چلتی. ہاں جی. پھر اگر کسی ایک بت کے تصور میں بات ہو تو الگ بات ہے، یہ تو کئی سو بت ہیں. جیسا کسی کے خیال نے تراشا، اس نے اس کو بت بنا کر خدا کہنا شروع کر دیا. اس سے بڑی ذلت کیا ہے انسان کی.
آئیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی حرمت پر دلائل دیے ہیں، ہے کسی کے دامن میں ایسی دلیل تو سامنے آ جائے۔ قیامت تک کے لیے یہ فقیر کا چیلنج ہے۔ کائنات کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی مشرب کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، خواہ دہریہ کیوں نہیں ہے، کمیونسٹ کیوں نہیں، آئے میدان میں آئے، ہم حاضر ہیں۔ ہم اپنے اللہ کی عظمت کی وہ حقائق پیش کریں گے جس حقائق کے مد مقابل کسی حقیقت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، بتائیے بت پرستو، لن یخلقوا ذبابا، ادھر تمہارے بتوں کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے ساتوں آسمانوں کو وجود بخشا اور زمین کو اور اس کے خزانوں کو وجود بخشا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہر روز تم تکتے ہو اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پانی برساتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے سینے میں وہ تاثیر رکھتا ہے، جب تمہاری کھیتیوں کو وہ سینچتا ہے، پانی اترتا ہے اس کے سینے میں، تو اس کے سینے میں پڑے ہوئے بیج بیدار ہو جاتے ہیں، اوپر اٹھتے ہیں، پھر سورج کی شعاعیں ڈال کر ان کو تناور کرتا ہے، پھر وہ پھلدار ہوتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سادے فعل سے، اس پانی کی برکت سے، تاثیر سے تمہارے لیے باغات پیدا کرتے ہیں۔ ذات بہجہ، اللہ اکبر، خوشنما باغ، رونق والے باغ، ذات بہجہ۔ ہاں، ادھر مکھی نہیں بنتی، ادھر زمین کا سینہ باغات سے بھر دیا گیا ہے۔ بس اب انسان اپنے ضمیر سے ہی فیصلہ لے لے کہ یہ کیا ہے، یہ مٹی ہے، وہ بے مثل و بے مثال حقیقت ہے۔ اس مٹی کو پیروں میں روندا جاتا ہے، اس مٹی سے استنجا بھی کیا جاتا ہے، تو خدا کی تو ذات، سبحان اللہ۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایسا کرو ان بتوں سے کہو یا تم خود میدان میں آ کر کوئی ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ، ایک ٹہنی پیدا کر کے دکھاؤ جس میں یہ قدرت کا نظام کار فرما نہ ہو۔ تو جب ایسا تم نہیں کر سکتے تو بے بسی ہے تمہارے خداؤں کی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اب بھی ایسے الہ کو الہ نہیں مانتے ہو؟ بتاؤ اس الہ جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کی قدرت کی یہ شان ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی الہ ہو سکتا ہے، کوئی معبود برحق ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے چیلنج کر دیا ہے کوئی کائنات میں صاحب علم، صاحب عظمت، صاحب حشمت، بڑا کوئی مفکر آئے، کوئی ایک ٹہنی تو پناہ پیدا کر کے دکھائے۔ اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ حق سے بھٹکنا ہے، انہوں نے دور جانا ہے۔ دوسری دلیل پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کون ہے جس نے زمین کو وجود بخشا ہے، جس کے خمیر سے تمہیں بھی وجود بخشا گیا ہے؟ کون ہے جس نے پانی کی سطح پر رکی ہوئی مٹی کو ایک قرار دیا ہے، مضبوطی دی ہے؟ وجعل خلالها انہارا، پھر زمین کے سینے کو چیر کر اس میں نہریں اور دریا بہا دیے ہیں، پھر اس میں پانی بہا دیے ہیں، چشمے بہا دیے ہیں۔ وجعل لها رواسیا، پھر دریاؤں اور سمندروں کے اندر جو ہیں ہم نے ان کے کناروں پر لنگر بنا دیے کہ جہاں آ کر تمہاری کشتیاں، یہ سارا تمہارے جہاز جو ہیں یہ لنگر انداز ہوتے ہیں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور پھر دو ہم نے سمندر پیدا کیے مزاج کے اعتبار سے، ایک انتہائی کڑوا ہے اور ایک انتہائی میٹھا ہے، اور دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک حاجز ہے، ایک پردہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمندر اپنی روانی میں بہہ رہے ہیں، رنگ میں بھی مختلف ہیں، ذائقے میں بھی مختلف ہیں، اور بڑی جوڑ توڑ سے، بڑی طغیانی کے ساتھ بہہ رہے ہیں، لیکن حیرت ہے، ایک مقام پر فرمایا لا یبغیان، وہ کھارا پانی میٹھے میں نہیں ملتا اور وہ میٹھا کھارے میں نہیں ملتا۔ اور کسی نے تحقیق کی اور اس بات کو آزمایا، وہ ان دریا کے اس ماحول میں اترا، ادھر سے بھی پانی لیا، ادھر سے بھی پانی لیا، کہا اگر حاجز ہے، مکس اپ نہیں ہو سکتے، تو ان دونوں پانیوں کو ایک بوتل میں، شیشی میں ڈالا، پھر ان کو چھنکایا کہ چلو ان کے رنگ میں رنگت بھری جائے،
ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جائے یا ذائقہ ذوقہ، لیکن قدرت جو ہے اس کی اپنی شان ہے۔ بوتل کے اندر بھی وہ ایک نہیں ہو سکے، پھر اس نے قرآن کی سچائی پر یقین کر کے ایمان کو قبول کیا۔ اب تفصیلات نہیں، ورنہ میں اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا۔ تو ناظرین کرام، یہ وحدہ لا شریک کی کرشمہ سازیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، اور کتنی بڑی ذات ہے یار۔ پھر وہ کتنے بڑے پیار سے ہمیں سمجھا رہا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، اس کے علاوہ بھی کوئی الہ ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو؟ اور اس صلاحیت میں وہ اتنا بڑا جوڑ توڑ میں اپنی پوری قدرت نہیں صرف کرتا، بس اس کے من میں آتا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس ادھر دل میں آئی بات کہ ایسا ہو تو پھر وہی ہو جاتا ہے۔ ساری کائنات میں ایک نظام ہے، جب بھی ہم کوئی چیز بناتے ہیں، ایک چھوٹا سا غسل خانہ بھی بنانا ہو تو وہاں بھی ہم را میٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، اینٹیں الگ لاتے ہیں، سیمنٹ الگ لاتے ہیں، ریت الگ لاتے ہیں، چونا الگ لاتے ہیں، اور کئی چیزیں ملاتے ہیں، اور اس پر ایک خاص سروس ہے، وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، پھر جا کر چھوٹا سا غسل خانہ بنتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات جو بنائی گئی، اس کا میٹیریل کہاں سے آیا؟ سوال ہے پوری کائنات کی سائنس پر، یہ میٹیریل، را میٹیریل کہاں سے آیا ہے ساری بزم کائنات کا؟ تو کائنات کے پاس، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ اور وہ یہ بنا کیسے ہے؟ تو قرآن نے یہ کلی کھول دی ہے، فرمایا بدیع السماوات والارض، ایک ایسی ذات بھی ہے جس کو میٹیریل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اتنی بڑی عظمت کے باوجود، اتنے بڑی دلیل کے باوجود، پھر بھی انسان سوچ میں پڑ جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ حاجزہ، ان دونوں